میلاد کی باری آئی تو مصطفیٰ نے تو فرمایا ہی ہے، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی تم پر نعمت ہو تو چرچے کیا کرو۔ چرچے چھپ کر نہیں کیے جاتے، چرچے کمروں میں نہیں کیے جاتے، چرچے منہ چھپا کر نہیں کیے جاتے، چرچے اندھیروں میں نہیں کیے جاتے، چرچے لائٹیں جلا کر کیے جاتے ہیں، چرچے نعرے لگا کر کیے جاتے ہیں، چرچے نعتیں پڑھ کر کیے جاتے ہیں، اور چرچے سرکار کی شانیں بیان کر کیے جاتے ہیں۔ عام بیٹی آئے، جسے رحمت سرکار نے فرمایا ہے، بیٹی آئے، اور تاریخ کو دیکھے تو سی نا آپ یارو، بیٹی کی پیدائش قابل ذلت ہوتی تھی، نفرت ہوتی تھی، اہانت توہین ہوتی تھی، شرم اور عار ہوتی تھی۔ اس بیٹی کو جو رحمت کا لقب دیا ہے وہ زہرا کے بابا نے لقب عطا فرمایا ہے، ورنہ لوگ جس کے ہم بیٹی پیدا ہوتی چھپا لیتے تھے اور چھپا کر زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ تو میرے آقا کی رحمت للعالمینی ہے کہ جنہوں نے آ کر انسانوں کو بھی عزت دی ہے، جانوروں کو بھی عزت دی ہے، عورتوں کو بھی مصطفیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ سرکار کا میلاد ہے، سرکار نے کیا فرمایا؟ نہیں بدعت ہے، حرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے، نہ، بلکہ سرکار نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، اے میلاد منانے والوں سنو، کتنے مقدس ہو تم، کسی کی سفارش کوئی کرے گا، کسی کی سفارش کوئی کرے گا، کسی کی سفارش کوئی کرے گا، سنو تمہاری سفارش کون کرے گا؟ جو میلاد میں آتے ہیں، جو میلاد کرواتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں حلت لکم شفاعتی، اے میرا میلاد منانے والوں، اللہ نے میری شفاعت تمہارے لیے واجب فرما دی ہے کہ جو بھی میلاد منائے گا میرے آقا اس کی سفارش فرمائیں گے۔ تو جو میلاد منع کرتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے یار، اپنی سالگرہ منائیں گے کوئی فتویٰ نہیں، اپنے بیٹے کی سالگرہ منائیں کوئی فتویٰ نہیں۔ اب یار سالگرہ تو اب رہ گئی نا، اب تو بہت چیز پیچھے رہ گئی نا، اب تو مدر ڈے بھی آ گیا ہے، فادر ڈے بھی آ گیا ہے، ٹیچر ڈے بھی آ گیا ہے، برادر ڈے بھی آ گیا ہے، اور حتیٰ کہ اپریل فول ڈے بھی آ گیا ہے، جو کہ کلی طور پر حرام ہے۔ اپریل فول ڈے کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، کسی کو ایسے جھوٹ بول کے اس کو پریشان کرنا، اسے اپریل فول ڈے کہتے ہیں۔ یکم اپریل کو ہر کوئی مناتا ہے۔ آپ نے کوئی فتویٰ دیکھا ہے اپریل فول ڈے کا؟ نہیں، میلاد مصطفیٰ پر ہے۔ معلوم ہوتا ہے پیڑاں ہو تے پھکیاں ہو، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ، اعظم شانہ جل ذکرہ، عز اسمہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور دو عالم، سرور کائنات، وجہ وجود کائنات، باعث تخلیق کائنات، سبب تدوین کائنات، زینت تزئین کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، مطلوب کائنات، مرکز کائنات، جان کائنات، آن کائنات، شان کائنات، مان کائنات، بان کائنات، تران کائنات، رحمت کائنات، رنگت کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، بہار کائنات، قرار کائنات، رونق کائنات، طبیب کائنات، حبیب کائنات، لبیب کائنات، حسین کائنات، حسن کائنات، محسن کائنات، رہبر کائنات، ہادی کائنات، رہنمائے کائنات، مقتدائے کائنات، پیشوائے کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، انوار کائنات، ہم سب کے آقا و مولا، مأوی و ملجا، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت، اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد، یہ جو 11ویں شریف ہے نا، یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہی ہے۔ میلاد کا معنی یہ نہیں کہ کوئی خاص کوئی ایک صورت ہوتی ہے جو اپنائی جاتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ جس میں تلاوت ہوتی ہے، قرآن کریم کا نور بکھیرا جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کی شانیں بیان ہوتی ہیں، آخر میں خطاب کر کے اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ عجیب لوگ ہیں جو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ آئے ہیں
قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہوگی، یقیناً قرآن کا نور بکھرا ہوگا، سرکار کی نعت پڑھی ہوگی، اتنے خوبصورت انداز میں میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ اب یار لوگوں کو یہ بھی برا لگے تو بتاؤ بھی، اس کو اگر برا کہتے ہو تو پھر ابو بکر صدیق نے بھی یہ کام کیا ہے، فاروق اعظم نے بھی یہ کام کیا ہے، عثمان غنی نے بھی یہ کام کیا ہے، مولا علی نے یہ بھی کام کیا ہے۔ ارے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لو، جتنی احادیث ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لو۔ ہم جب مسئلہ تلاش کرتے ہیں نا، بڑی غور طلب بات ہے، جب بھی ہم کوئی مسئلہ تلاش کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نکالتے ہیں، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، استدلال کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، بات کرتا ہے، کوئی مسئلہ اخذ کرتا ہے تو وہ 4 چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث مصطفیٰ، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس، یہ اسے کہتے ہیں ادلہ اربع۔ میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ وہ عظیم عبادت ہے، وہ عظیم ایونٹ ہے، وہ عظیم تہوار ہے، وہ عظیم خوشی ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی ہے، مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں بھی بیان کی ہے، صحابہ نے اپنے افعال میں بھی بیان کی ہے، اور عقل سلیم بھی اسے تسلیم کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر بالفرض ہمیں نہ ملے، ویسے قرآن میں ہر چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر قرآن، سرکار کے صحابی، فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اتنا علوم ہیں، اتنا معارف ہیں، اتنا مطالب ہیں، اتنا چیزیں ذکر ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے، عبداللہ کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں کسی اور سے نہیں بلکہ قرآن سے پوچھوں گا، اور قرآن مجھے بتائے گا عبداللہ تیرے اونٹ کی نکیل فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے۔ اتنا علم ہے، اتنا علم۔ لیکن اگر ہماری ناقص یہ سوچ، سمجھ، دانش تلاش نہ کر سکے تو پھر ہم حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آیا جی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ آپ تو ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا، وہابی، دیوبندی، شیعہ، یہ فرقے ہیں نا۔ ایک فرقہ ہے جو منکر حدیث ہے، وہ کہتا ہے قرآن آ گیا بس حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ منکرین پرویزی، چکرالوی، یہ باقاعدہ ایک فرقہ ہے، وہ حدیث کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن آ گیا اس کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے میں کہتا ہوں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز قائم کرو۔ اب نماز کہتے کسے ہیں، ادا کیسے کرنی ہے؟ تو یقیناً اس کو پانے کے لیے سیدہ زہرا کی بابا کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ سرکار نے پھر بتایا، پھر ہمیں قرآن سے ملا اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم، اب پڑھنی کیسی ہے، قائم کیسے کرنی ہے، ادا کیسے کرنی ہے، پھر حدیث مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ میں ہمیں مل گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ حدیث مصطفیٰ میں نہ ملے تو پھر اجماع امت، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں، ان میں نہ ملے تو پھر ہم اپنا عقل استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، ذہن استعمال کرتے ہیں، اپنی سمجھ اور دانش استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن سے نماز کا حکم ملا، طریقہ حدیث پاک میں، آگے جا کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں واضح طور پر حدیث میں تو نہیں ملتی، یہ ہماری سمجھ ہے، ہم ہے حدیث پاک میں ہمیں نہیں ملتی، تو پھر صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں، صحابہ کے اعمال دیکھتے ہیں، وہاں سے نہیں ملتی تو پھر عقل کو دیکھتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ الحمدللہ وہ عقیدہ ہے، پہلے جملہ کہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے قرآن میں بھی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت، میرے بھائیو ہمارے ہاں سنیوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، آج شاید وہ لچھے دار تقریریں نہ کروں، آج وہ صرف کان پر ہاتھ رکھ کر شعر پڑھنے والی تقریریں شاید نہ کروں، کیونکہ ضرورت ہے۔ اس وقت مرزا جہلمی جیسے پلمبر، تو مجھے خوشی ہے، عام طور پر اگر کوئی گالی نکالیں تو غصہ آتا ہے، کوئی برا بھلا کہے تو غصہ آتا ہے، لیکن اسی ممبر پر، اسی سٹیج پر میں نے مرزا کی چھترول کی تھی اور اس کی حقیقت بتائی تھی۔ میرے خیال میں شاید ہی کوئی کمنٹ ہو جو میرے حق میں ہو، ہر کسی نے مجھے گالی نکالی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ گالی نکالی ہیں تو مصطفیٰ کی ذات کے لیے پڑھی ہیں، داتا علی حجویری کے لیے پڑھی ہیں، غوث جلی کے لیے پڑھی ہیں، میرے علی کے لیے پڑھی ہیں، میرے بابوں کے لیے پڑھی ہیں، جن بابوں کی وجہ سے آج میرے سر پر امامہ ہے، جسم پر لباس ہے، چہرے پر داڑھی ہے،
ان بابوں نے ہی آ کر ہمارا عقیدہ ٹھیک کیا ہے. اگر یہ بابے نہ ہوتے تو ہمارے ہاتھوں میں سلنڈر ہوتے. اگر یہ بابے نہ ہوتے تو ہم گلی میں بازاروں کے اندر ہم چوک چوک کریا کریا بستی بستی پھر رہے ہوتے اور کہتے آؤ دین کی باتیں کریں، اور دین کی سمجھ ہمیں نہ آتی. دین کی سمجھ کے لیے ہمیں ان بابوں کی ضرورت ہے. سنیے، قرآن کریم ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے. اور میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا ہمارے سنیوں کے اندر لاکھ روپے میلاد پر لگا دیتے ہیں، لاکھ روپے بلا مبالغہ، ہزاروں روپے ناخانوں پر پھینک دیتے ہیں اور لاکھ روپے لنگر پر تقسیم کر دیتے ہیں. یہ برا نہیں ہے، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے کچھ حاصل کرنے کا. قرآن پہلی دلیل، بڑی دلیل، عظیم دلیل. 11واں سپارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے کیا کہ جب ان پر اللہ کا فضل ہو، جب قوم پر، عوام پر، لوگوں پر، دنیا داروں پر، آپ کے ماننے والوں پر یا کسی پر اللہ کا فضل ہو تو کیا کرو، اور اس کی رحمت ہو، فبذلک فلیفرحوا، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرو. اللہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ کان کو رحمت کہتے ہیں، سر کو رحمت کہتے ہیں، مال کو رحمت کہتے ہیں، جائیداد کو رحمت کہتے ہیں. فرمایا یہ تو رحمت ہے، لیکن آؤ جسے میں نے رحمت کا ٹائٹل دیا ہے، جس کے اوپر رحمت کا تاج رکھا ہے، اسی کا ذکر میں نے قرآن میں کر دیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کے سر انور پر رحمت کا تاج رکھ کر بھیجا ہے. اب میں جسے رحمت کروں ممکن ہے آپ رد کر دیں. قرآن کا تو انکار نہیں ہے. قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے جس کا کوئی انکار کرے کافر ہے. اس کی ایک پارے کا انکار کرے کافر ہے. اس کی ایک سورت کا انکار کرے کافر ہے. اس کی ایک آیت کا انکار کرے کافر ہے. جملے کا انکار کرے کافر ہے. حرف کا انکار کرے کافر ہے. زبر کا انکار کرے کافر ہے. زیر کا انکار کرے کافر ہے. ارے یہ تو مستقل آیت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین نہیں کہا، تھوڑا وسیع ہو کر. یہاں اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمتا للمتقین نہیں کہا، وما ارسلناک الا رحمتا للصالحین نہیں کہا، بلکہ فرما عالمین. اور یہاں پر اکثر مفسرین لکھا ہے فرما عالم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اس دنیا کے اندر، آخرت کے اندر جو چیز موجود ہے، حتیٰ کہ یہ پتے بھی عالمین میں شامل ہوتے ہیں. اور مختصر اللہ نے جو محمد عربی کے سر پر تاج رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ صرف جانوروں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ صرف پرندوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ محدثین، مفسرین، اکابرین فرماتے ہیں جو چیز عالمین میں آتی ہے اس چیز کے لیے اللہ نے محمد عربی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. عام بیٹی آئے جسے رحمت سرکار نے فرمایا ہے، بیٹی آئے اور تاریخ کو دیکھے تو سی نا آپ یارو، بیٹی کی پیدائش قابل ذلت ہوتی تھی، نفرت ہوتی تھی، اہانت توہین ہوتی تھی، شرم اور عار ہوتی تھی. اس بیٹی کو جو رحمت کا لقب دیا ہے وہ زہرا کے بابا نے لقب عطا فرمایا ہے. ورنہ لوگ جس کے ہم بیٹی پیدا ہوتی چھپا لیتے تھے اور چھپا کر زندہ در گور کر دیتے تھے. یہ تو میرے آقا کی رحمت للعالمین ہے کہ جنہوں نے آ کر انسانوں کو بھی عزت دی ہے، جانوروں کو بھی عزت دی ہے، عورتوں کو بھی مصطفیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے. دوسری دلیل سب سے پہلے کیا ہے جی؟ قرآن، اس کے بعد حدیث. اونچی بولیں ذرا، حدیث. یہاں سے سمجھنا ہم نے قرآن کے بعد کیا ہے جی؟ حدیث کے بعد اجماع امت. حدیث کے بعد کیا ہے؟ اجماع امت. اجماع امت کس کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگیاں، مجتہدین کی زندگیاں. اس کے بعد ہے قیاس. یہ میں نے پہلے بھی غالباً یہاں کہیں بیان کیا ہوا ہے. قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس. قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس. قرآن سے میں نے ایک دلیل دی ہے، ویسے بے شمار دلیلیں ہیں. دوسری دلیل ہے حدیث پاک. حدیث کا بھی رتبہ اور مرتبہ جو ہے نا وہ قرآن سے کم نہیں ہے، یاد رکھیں. اور میں قرآن سے ثابت کروں گا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
اس کا مفہومی ترجمہ بتا رہا ہوں، آسان ترجمہ۔ محمد عربی اس وقت تک زبان اقدس نہیں کھولتے، اس وقت تک بات نہیں کرتے، اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک ان کا رب حکم نہیں فرماتا ہے۔ 54-27 حدیث کا نمبر ہے، نسائی شریف کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک۔ ایسا نہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ فرمائیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ اس وقت میں نے پنڈی کے اس گماشتوں کے شہر میں جا کر کہا تھا، میں نے کہا میلاد مصطفیٰ منانے والوں، میلاد مصطفیٰ کا لنگر کھانے والوں، میلاد مصطفیٰ پر چندے بٹورنے والوں، میلاد مصطفیٰ پر فیسیں لینے والوں، یاد رکھو میلاد منانے کا حق اسے حاصل ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے اور حسین کے بابا سے بھی پیار کرتا ہے۔ سارے صحابہ، سارے اہل بیت ہمارے قابل احترام ہیں۔ راوی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ خال المؤمنین کاتب وحی، جن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن نازل ہوتا تھا، جبریل لے کر آتے تھے، مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہوتا، سرکار زبان سے بولتے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جسے سننے کا اعزاز ہوتا تھا دنیا اسے امیر معاویہ پاک کہا کرتی ہے۔ سرکار کئی مرتبہ فرمائے این معاویہ، این معاویہ، معاویہ کہاں ہیں؟ لاؤ جبریل آئے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں، بلاؤ اس کو لکھنا ہے۔ ہڈیوں پر، پتوں پر، ہڈیوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر حضرت امیر معاویہ لکھتے۔ فرماتے کہ ایک دن مسجد کا ماحول ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ اور باتیں کیا ہو رہی ہیں جی؟ توجہ میری طرف رہے جی، بڑی کمال کی روایت۔ امیر معاویہ پاک کہتے ہیں باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی، اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا ہے۔ کیا شان ہے اسماعیل پاک کی، اللہ نے انہیں ذبیح اللہ بنایا ہے۔ کیا شان ہے عیسیٰ پاک کی، اللہ نے انہیں روح اللہ بنایا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اتنے میں امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا ما اجلسکم، میرے بھائیو یاد رکھا کوئی یار، دلیلیں بڑی پختہ ہیں، بڑی مضبوط ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سیاستہ، یہ سیاستہ ہے، نسائی سیاستہ میں آتی ہے، اور راوی امیر معاویہ ہیں۔ کما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے بھائی، کیوں بیٹھے ہو، محفل کیسی ہے، یہ بزم کیسی ہے؟ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ کان کتنے بڑی نعمت ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ دانت کتنی بڑی نعمت ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ یہ چہرہ کتنی بڑی نعمت ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ یہ دل کتنی بڑی نعمت ہے، تیرا شکر ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کر کے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو جملہ خاص طور پر بولا نا جی، وہ آپ کے لیے ہے، میرے موضوع کے مطابق ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، آقا آقا آنکھ نعمت ہے مانتے ہیں، زبان نعمت ہے مانتے ہیں، کان نعمت ہے مانتے ہیں، جسم نعمت ہے مانتے ہیں، لیکن وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، اللہ نے جو آپ کو ہمارے اندر بھیجا ہے یہ آنکھ سے بھی بڑی نعمت ہے، زبان سے بھی بڑی نعمت ہے، اولاد سے بھی بڑی نعمت ہے، بیوی سے بھی بڑی نعمت ہے، والدین سے بھی بڑی نعمت ہے۔ آپ کے آنے پر خاص اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سیاستہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ اللہ قسم کھاتے ہو؟ وہ صحابہ جو ابرو کے اشارے پر اپنی جان پیش کر دیں، ابرو کا اشارہ جانتے ہیں اسے کہتے ہیں ابرو کا اشارہ، جان پیش کر دیں، آج ان صحابہ سے قسم نہیں جا رہی ہے کہ اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، نہ یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے۔ صحابہ نے کہا واللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں یہاں، نہ کھانے کا مقصد ہے، نہ بات چیت کا مقصد ہے، نہ کوئی دنیاوی بات کا مقصد ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، ان نعمتوں میں سے آپ کا ذکر، اور آپ کے آنے پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو،
میں تو وہ نبی ہوں جو دلوں، جو زمین کے اندر چیزیں ہیں ان کو جانتا ہوں، تو تمہارے دلوں کو کیسے نہیں جانتا؟ جانتا ہوں۔ لیکن ابھی ابھی جبریل آئے ہیں، قدوۃ الملائکہ آئے ہیں، سید الملائکہ آئے ہیں، امام الملائکہ آئے ہیں، اور آ کر مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ ان سے قسم لیجئے، اور جب یہ قسم دے دیں تو پھر ان کے لیے ایک انعام ربانی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرپرائز ہے، ان کو دینا ہے، لیکن پہلے قسم لے کر پھر دینا ہے۔ انعام کیا ہے؟ اس پر تاریخی سبحان اللہ کہنا اور اپنے عقیدے پر خوشی کا اظہار کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم دے دی، انعام کیا ہے؟ فرمایا جبریل نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ تم زمین پر بیٹھ کر میرا میلاد منا رہے ہو، میرے آنے کی خوشی کر رہے ہو، میرے آنے کا ذکر کر رہے ہو، اور اللہ تمہارے اس عمل پر عرش پر فخر فرما رہا ہے۔ ارے جو میلاد مناتا ہے اللہ عرش پر خوشیاں مناتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے او فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ لڑیں گے، یہ فساد کریں گے، یہ قتل و غارت کریں گے، دیکھو ہم نے محمد کو بھیجا ہے، یہ ہمارا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو میلاد منانا شرک ہوتا تو سرکار منع فرما دیتے۔ میلاد کہتے کسے؟ میں نے عرض کیا پہلے، میلاد کہتے اسے نا سرکار کے آنے کے دن کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو منانا، اس پر شکر کرنا، اسے میلاد کہتے ہیں۔ دوسری دلیل، اور یہ دلیل اہل بیت سے ہے، پہلی صحابہ سے تھی، مزے کی بات یہ اہل بیت سے ہے، اور اہل بیت کے بھی وہ فرد جو بڑے پختہ ہیں، سرکار کے چچا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، میرے حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، نام عباس ابن عبد المطلب ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں سرکار تشریف لائے جیسے پہلے تشریف لائے تھے۔ سرکار نے دیکھا میرے چچا بیٹھے ہیں، ارد گرد صحابہ بیٹھے، یار دیکھو صحابہ کا شوق کیا ہوتا، کیا ہوگا کہ سرکار کی باتیں سنتے تھے، سرکار کے واقعات سنتے تھے۔ حضرت عباس بیٹھے ہیں، سرکار تشریف لائے، نہ سنا، باتیں ہو رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا چچا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہیں، یہ محفل کیوں لگائی ہوئی ہے، مجلس کیوں لگی ہوئی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ صحابہ ہیں، میں ان کو آپ کی پیدائش کے واقعات بتا رہا ہوں۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے، اسے میلاد کہتے ہیں نا، جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کی پیدائش کے واقعات بتا رہا ہوں، میں انہیں بتا رہا ہوں جب میرے بھتیجے جو میرے رسول ہیں، جو میرے نبی ہیں، جو میری جان ہیں، جن پر سب فدا ہے، جب میرے بھتیجے پیدا ہوئے یعنی رسول کریم پیدا ہوئے تو میری بھاوج کہتی ہیں، میری بھابی آمینہ پاک کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کو باندھ دیتی تھی کپڑے کے ساتھ، جب باندھتی تھی نا تو پھر تکلیف محسوس کرتے تھے، مصطفیٰ تکلیف محسوس کرتے تھے، ہاتھ نکالتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کرتے، چاند دائیں چلا جاتا، چاند کی طرف اشارہ کرتے، چاند بائیں چلا جاتا، چاند کی طرف اشارہ کرتے، چاند سامنے چلا جاتا، چاند کو جس طرف آپ گھماتے ادھر چلا جاتا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے یہ واقعات بتا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا چچا میں اس سے عجیب بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ اس سے عجیب کیا؟ آپ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند ہل جائے، آپ انگلی کا اشارہ کریں چاند دائیں چلا جائے، اشارہ کریں بائیں چلا جائے، اشارہ کریں گھومنے لگ جائے، اس سے کیا عجیب بات ہے؟ سرکار فرماتے چچا اس سے عجیب بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی اماں کے پیٹ میں تھے نا تو لوح محفوظ پر جو قلم چلتی تھی تقدیر کے لیے لوگوں کی تقدیر کے لیے قلم چلتا تھا، چلتا لوح پر تھا، ہم اماں کے پیٹ میں اسے سماعت فرمایا کرتے تھے۔ کتنے کا آواز ہوتی ہے قلم کی یار، کتنی، میں یہاں لکھتا ہوں آپ کو نہیں آئے گی، مجھے خود نہیں آئے گی، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں باہر نہیں، اماں کے پیٹ میں۔ یہ تو باہر تھا نا، چاند کو میں ہلاتا تھا، چاند کے ساتھ کھیلتا تھا، جب ہم اماں کے پیٹ میں تھے، حدیث پاک ہے اماں کے پیٹ میں تھے، پیٹ میں رہ کر لوح پر چلنے والی قلم کی آواز کو بھی سنا کرتے تھے۔ تو ذرا اندازہ تو کیجئے میرے بھائیوں، جو نبی اماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن سکتا ہے تو کیا پنجاب سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ان غلاموں کے درود پاک کو نہیں سماعت فرما سکتا ہے؟
اچھا یا رسول اللہ میں نا ان کو بتا رہا ہوں کہ میں ایسے ایسے دیکھتا تھا اور ایسے ایسے واقعات میں نے دیکھے. سرکار نے فرمایا اچھا وجہ؟ فرمایا وجہ یہ کہ میں آپ کا میلاد بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ کی پیدائش بیان کرنا چاہتا ہوں, اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں عام عورتیں جب بچہ پیدا کرتی ہیں, توجہ, عام عورتیں جب بچہ پیدا کرتی ہیں تو ان سے علائشیں نکلتی ہیں, خون نکلتا ہے, گندگیاں نکلتی ہیں, لیکن جب میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے تو میری بھاوج, میری بھابھی کہتی ہیں میرے بیٹے کی پیدائش پر اللہ نے میرے جسم سے نور کو نکالا, اور وہ ایسا نور تھا کہ ان کے چمکنے سے میں نے مکے میں بیٹھ کر بصرہ کے محلات کا نظارہ کر لیا تھا. یہ عام تو نہیں ہے. عبد المطلب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں, طواف کرتے کرتے اللہ آپ سب کو طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ سب کو آب زمزم خانہ کعبہ کو دیکھ دیکھ کر پینے کی توفیق عطا فرمائے, حجر اسود کے بوسے لینے کی توفیق عطا فرمائے, حتیم کے اندر نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, سرکار کے روضہ اطہر کو دیکھ دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ ابن حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں طواف کر رہا ہوں, طواف کرتے کرتے اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے گھر میں جھک رہا ہے. کعبہ کیا ہے؟ پتھر ہے, پلاسٹک نہیں ہے, ربڑ نہیں ہے, پتھر ہے, اور بیان عبد المطلب پاک کا ہے, کہتے جھک رہا ہے, جھکتا ہے. عام بندہ ہوتا نا ڈر جاتا, کیونکہ حضرت سرکار کے دادا ہیں, سرکار کے دادا ہیں, ولی تو ہے نا, اللہ کے مقرب تو ہے نا, متوحد تو ہے نا, توحیدی تو ہے نا. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میں سمجھ گیا بات عام نہیں ہے, بات خاص ہے. جو بشارتیں ہمیں ملتی تھی نا, میں نے دیکھا کعبہ جھک رہا ہے. میں نے طواف مکمل کیا, اپنے گھر آیا, گھر آ کر کیا دیکھتا ہوں, 3 عورتیں بیٹھی ہیں, درمیان میں ایک بچہ ہے, ایک حضرت شفا کی والدہ ہیں, حضرت شفا ہیں, ایک حضرت عثمان کی والدہ ہیں, ایک حضرت آمینہ ہیں. میں آیا دیکھا کہ 3 عورتیں ارد گرد ہیں, درمیان میں ایک ننھا بچہ ہے. میں نے کہا شفا او آمینہ او عثمان کی اماں, تم نے کچھ دیکھا ہے؟ کوئی عجیب چیز تو نہیں دیکھی ہے؟ اتنے میں شفا کہتی ہیں عبد المطلب میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے نا, جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ آمینہ کے برتن چمک اٹھے, آمینہ کے برتن روشن ہو گئے, دیواریں روشن ہو گئی, چھت روشن ہو گئی, زمین روشن ہو گئی, چارپائیاں روشن ہو گئی, حتیٰ کہ جو حضرت آمینہ نے لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی روشن ہو گیا ہے. اچھا عثمان کی اماں آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے نا, یہ بچہ خاص لگ رہا ہے. جب ابھی انہیں پتہ نہیں نبی ہیں, ابھی انہیں نہیں پتا کہ ان کی عظمت مقام کیا ہے. کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ بچہ پیدا ہوا باہر صحن میں کچھ لینے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ چاند اور ستارے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ آمینہ کے گھر میں گر جائیں گے. اور پھر باری آئی جب حضرت آمینہ کی وہی بات میں نے دیکھا, خارج منی نور, میرے بطن سے نور نکلا, اور میں نے اس نور کی برکت سے بصرہ کے سارے محلات کو دیکھ لیا تھا. وہ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ واقعات بیان کر رہا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ میلاد ہے, سرکار کا میلاد ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ نہیں بدعت ہے, حرام ہے, منع ہے, ناجائز ہے, نہ, بلکہ سرکار نے فرمایا حلت لکم شفاعتی. اے میلاد منانے والوں سنو, کتنے مقدس ہو تم. کسی کی سفارش کوئی کرے گا, کسی کی سفارش کوئی کرے گا, کسی کی سفارش کوئی کرے گا. سنو تمہاری سفارش کون کرے گا؟ جو میلاد میں آتے ہیں, جو میلاد کرواتے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں حلت لکم شفاعتی, اے میرا میلاد منانے والوں اللہ نے میری شفاعت تمہارے لیے واجب فرما دی ہے. کہ جو بھی میلاد منائے گا میرے آقا اس کی سفارش فرمائیں گے. تو جو میلاد منع کرتے ہیں, مجھے دکھ ہوتا ہے یار, اپنی سالگرہ منائیں گے کوئی فتویٰ نہیں, اپنے بیٹے کی سالگرہ منائیں کوئی فتویٰ نہیں. اب یار سالگرہ تو اب رہ گئی نا, اب تو بہت چیز پیچھے رہ گئی نا. اب تو مدر ڈے بھی آ گیا ہے, فادر ڈے بھی آ گیا ہے, ٹیچر ڈے بھی آ گیا ہے, برادر ڈے بھی آ گیا ہے, اور حتیٰ کہ اپریل فول ڈے بھی آ گیا ہے جو کہ کلی طور پر حرام ہے. اپریل فول ڈے کیا ہے؟ جھوٹ بولنا.
کسی کو ایسے جھوٹ بول کے اس کو پریشان کرنا، اسے اپریل فول ڈے کہتے ہیں، یکم اپریل کو ہر کوئی مناتا ہے۔ آپ نے کوئی فتویٰ دیکھا ہے اپریل فول ڈے کا؟ نہیں، میلاد مصطفیٰ پر ہے۔ معلوم ہوتا ہے پیڑاں ہو تے پھکیاں ہو، مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے بھی اپریل فول ڈے اس پر فتویٰ دینا چاہیے تھا، اس پر محنت کرنی چاہیے تھی۔ یہ جو عجیب و غریب دن آ گئے ہیں یہ ہم منا رہے ہیں، اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی پر لاکھوں کروڑوں لگا دیں گے، تب بیوہ یاد نہیں آئے گی، تب یتیم یاد نہیں آئیں گے، تب مسکین یاد نہیں آئیں گے۔ جب 12 ربیع الاول آئے گا، سرکار کا یوم ولادت آئے گا، پھر او جی ان مرچوں سے، ان لائٹوں سے، اس ساؤنڈ کے پیسوں سے کسی یتیم کی جو ہے وہ خدمت کر دیتے، اس کی جو ہے شادی کر دیتے، اس کے جو ہے گھر کا خرچہ دے دیتے۔ میں نے کہا خرچہ دیتے ہیں الحمدللہ، اب میں یہاں پر جو ہے وہ اعلان تو نہیں کرنا چاہتا، ہم دیتے ہیں، یہ ہے ایک خدمت خلق۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کسی کی مدد کرو نا، دایاں ہاتھ مدد کرے تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن جب میلاد کی باری آئی تو مصطفیٰ نے تو فرمایا ہی ہے، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی تم پر نعمت ہو تو چرچے کیا کرو۔ چرچے چھپ کر نہیں کیے جاتے، چرچے کمروں میں نہیں کیے جاتے، چرچے منہ چھپا کر نہیں کیے جاتے، چرچے اندھیروں میں نہیں کیے جاتے، چرچے لائٹیں جلا کر کیے جاتے ہیں، چرچے نعرے لگا کر کیے جاتے ہیں، چرچے نعتیں پڑھ کر کیے جاتے ہیں، اور چرچے سرکار کی شانیں بیان کر کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہے فضائل، لیکن کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہیں۔ میلاد مصطفیٰ آپ نے سنا ہے، اللہ کا حکم ہے، سرکار کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے میلاد مصطفیٰ، لیکن بہت دھیمے انداز سے عرض کر رہا ہوں، یہ میلاد نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات یا یکم سے لے کر 12 تک یا پورا مہینہ اپنے پورے گھر کو لائٹوں سے سجانا لیکن بجلی چوری کی لگا لینا، یہ میلاد نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں میلاد، محفل تو سجا دی میلاد مصطفیٰ کے لیے، پیغام مصطفیٰ کیا یہ ہم نے بلا دیا۔ تھوڑی سی ذرا سکت پیدا کریں، اپنی غلطیوں کو سننے کا جو حوصلہ پیدا کریں۔ بھئی آپ اگر سرکار سے محبت کرتے ہیں، جہاں پر اتنا خرچہ کیا ہے وہاں ایک دن کے لیے اپنے ہی میٹر سے لائٹ لگا لو، اپنے ہی گھر سے لائٹ لگا لو، تاکہ اس سے خدا بھی راضی ہو اور مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں نا، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میلاد سجایا جی، چودھری جو میلاد کرتے ہیں ملک اس سے بڑا میلاد کرتے ہیں۔ اگر تو یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، اگر تو یہ ہے رسول کریم کی خوشنودی کے لیے، پھر تو سبحان اللہ، پھر تو کیا کہنے۔ لیکن اگر ملک صاحب کے مقابلے کے لیے ہے، اگر میاں صاحب کے مقابلے کے لیے ہے، اگر چودھری صاحب کے مقابلے کے لیے ہے، اور اگر شریکہ کٹ رہے ہو، تو پھر مہربانی فرماؤ اپنے گھر میں بلا کر چھوٹے چھوٹے بچوں سے نعتیں سن لو، یہی بہتر ہے۔ وہ جو تم مقابلہ کر رہے ہو، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جسے جب الحزن کہتے ہیں، جب الحزن کہتے ہیں، اور وہ وادی اتنی خطرناک ہے، توجہ، اتنی خطرناک ہے کہ جہنم کے اندر ہے۔ جہنم خود دن میں 400 مرتبہ اللہ سے اس وادی سے پناہ مانگتی ہے، یا اللہ اس وادی سے بچا لے، اس جہنم خود اور جہنم کے اندر ہے۔ یا رسول اللہ وہ وادی کس لیے ہے؟ جب الحزن یہ ہے، یہ کس لیے ہے؟ اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ فرمایا ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نماز تو پڑھتے ہوں گے لیکن لوگوں کو دکھا کر، قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن لوگوں کو دکھا کر، میلاد تو کرتے ہوں گے لیکن لوگوں کو دکھا کر، یتیموں کی خدمت تو کرتے ہوں گے لیکن لوگوں کو دکھا کر، صدقہ تو دیتے ہوں گے لیکن لوگوں کو دکھا کر، زکوٰۃ تو دیتے ہوں گے لیکن لوگوں کو دکھا کر، روزہ تو رکھتے ہوں گے لیکن لوگوں کو دکھا کر، حج تو کرتے ہوں گے لیکن لوگوں کو دکھا کر، عمرے تو کرتے ہوں گے لیکن لوگوں کو دکھا کر۔ ان کی رضا اللہ کی رضا نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کی رضا، یعنی ریاکاری ہوگی۔ اس جب الحزن وادی کے اندر، جس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس جب الحزن کے اندر ریاکار کو ڈالا جائے۔